اگر آپ 50 سال سے زیادہ عمر ہو گئے ہیں تو چند نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ لیں۔ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے یہ نصیحتیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی دو چیزیں آپ کے کنٹرول میں رہیں، آپ کا بلڈ پریشر اور آپ کا شوگر لیول۔ 7 چیزوں کو اپنی زندگی میں کم سے کم استعمال کریں: نمک، سفید چینی، گوشت یا دیگر محفوظ کردہ غذائیں، سرخ گوشت، دودھ اور اس کی بائی پروڈکٹس، نشاستہ دار غذائیں، کاربونیٹڈ مشروبات۔ اپنے کھانوں میں ان 3 چیزوں کو کثرت سے استعمال کریں: سبزیاں، پھل، خشک میوہ جات۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ بھلانے کی کوشش کریں۔ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کا ماضی کیسا تھا، اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ان تینوں چیزوں کو کوشش کریں کہ بھول جائیں۔ ان 4 چیزوں کو بھلے آپ کا جتنا بھی زور لگے ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ اپنے محبین جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اپنے دوستوں سے تعلق، اپنے خاندان کا خیال، مثبت سوچ، اپنی مشکلوں کو اپنے گھر سے ہمیشہ دور رکھیں۔ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ان 5 باتوں کا اہتمام ضرور کریں: روزے رکھیں، ہنسی مذاق اور مسکراہٹیں، مسلسل سفر و سیاحت، جسمانی ورزش، اپنا وزن کم کرنے کے لیے محنت کرنا۔ ان 4 باتوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ پانی پینے کے لیے پیاس کا انتظار نہ کریں، نیند کے لیے جمائیوں کا انتظار نہ کریں، آرام کے لیے تھکاوٹ کا انتظار نہ کریں، اور اپنے ریگولر میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بیمار ہونے کا انتظار نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا روحانی تعلق مضبوط بنا کر رکھیں، تلاوت کا اہتمام کریں، تہجد کی کوشش اور دعا و مناجات کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھنے سے صحت، مال اور سکون میں اضافہ ہوگا اور فکر و فاقے سے تحفظ ملے گا اور دونوں جہان کی خوشیاں ملیں گی۔ زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ بس قول سدید سے کام لینے والوں کے لیے پہلی منزل بہت مشکل ہے۔ بیاہ کی میں دلچسپی رکھنے والے ماں باپ جن کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہوں، وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے۔ جب دیکھنے والا آتا ہے اور مختلف حالات کا جائزہ لیتا ہے، اس وقت یہ ساتھ بتا دینا کہ جی میری بیٹی کو یہ بیماری بھی ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جن میں یہ ہمت ہے؟ بس وہ یہ بہت ہی تلخ قدم ہے جو ان کو اٹھانا پڑتا ہے، لیکن متقی ضرور اٹھائے گا، اور جو تقوی کی بنا پر یہ قدم اٹھاتا ہے خدا اس کا خود کفیل ہو جایا کرتا ہے۔ اس بات کو لوگ بھلا دیتے ہیں۔ نصیحتاً پہلا قدم تلخ تو نہیں اٹھاتے، مگر اس کے بعد زندگی کے ہر قدم کو تلخ بنا دیتے ہیں۔ اس بیٹی کا ہر سفر پھر مصیبتوں اور اذیتوں کا سفر بن جاتا ہے۔ بار بار اس کو ہر طرف سے تانے ملتے ہیں کہ تم وہی ہو جس کے یہ پڑتی ہیں، یہ دورے پڑتے ہیں، تمہیں اس قسم کی بیماریاں ہیں، تم تو دھوکے کے ساتھ ہمارے گھر پہ پھینک دی گئی ہو، ہم تو تمہارے منہ کی طرف بھی نہ کبھی دیکھتے اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ تم اس بیماری میں مبتلا ہو۔ لیکن جو شخص خدا پر توکل کرتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ قول سدید سے کام لینا ہے، قول سدید سے کام لینے کی نیت کر لیتا ہے، اس کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے یصلح لکم اعمالکم۔ یصلح لکم اعمالکم میں بیماریوں کو بھی داخل کرتا ہوں، کیونکہ خدا کی خاطر نیک نیتی کے ساتھ قول سدید سے کام لیا گیا ہے، وہاں ایک مریضہ کی بیماری بھی اس میں داخل ہو گئی ہے، ایک مریض کی بیماری بھی اس میں داخل ہو گئی ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ اصلاح کا وعدہ صرف ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ بیماریوں اور ہر قسم کی کے اور عوارض سے بھی ہے۔ بس میں سب احمدی گھرانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ شادی کے وقت وہ ہرگز اس لالچ میں کہ کہیں یہ دیکھنے والا بھاگ نہ جائے، اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کے عیوب کو چھپائیں نہیں، بلکہ خود بتائیں کہ یہ کمزوریاں ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی قبول کرتا ہے تو بسم اللہ، اور اس کے بعد قبول کرنے والا پھر خود کم سے کم اتنی عقل تو رکھتا ہوگا
کہ اس چیز پر کسی کو تانے نہ دے. عام طور پر جو بیماریاں اور تکلیفیں جاننے کے بعد پھر جو قبول کرتے ہیں وہ بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں، اور خدا کے فضل کے ساتھ ان کو حسن سلوک کی بھی توفیق ملتی ہے. چنانچہ ایسے بھی لوگ میرے علم میں ہیں جنہوں نے بیماریاں دیکھیں، ان کو پتہ تھا کہ بہو جو گھر میں آنے والی ہے وہ کس کس عارضے میں مبتلا رہی ہے یا مبتلا ہے، اس کے باوجود مجھ سے خود بعضوں نے ذکر کیا کہ ہماری بیٹیاں نہیں بیمار ہوتی، کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیمار دے، جس کو چاہے بیمار بنا دے، جس کو چاہے شفا عطا کرے. تو بچی اچھی ہے، نیک فطرت ہے، ہمیں منظور ہے. اور حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ خدا کے فضل سے ایسے نیک، خدا تعالیٰ کے ایسے نیک اور پارسا بندے بھی موجود ہیں جو تقوی کی بنا پر بیاہ شادی کے فیصلے کرتے ہیں. پنجاب میں جو زمیندار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غیر زمیندار بڑا ذلیل ہے، چھوٹا ہے، ادنا ہے، کمی کاری کہتے ہیں اس کو، اور بظاہر نیک لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں. رشتے ناتوں کی بات ہو تو آنے والے کو کچھ نہیں کہیں گے، مگر بجانے کے بعد مسکرا کر آنکھیں مٹک مٹک کر کہیں گے یہ ماشکی ہے، یہ تیلی ہے، یہ جلاہا ہے، دیکھو ہاتھ کہاں ڈال رہا ہے، ہم چودھری اور یہ آیا ہے ہمارے پاس لڑکی لینے. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. ان تمام جہالتوں کو حضرت اولس محمد رسول اللہ نے اپنے پاؤں تلے روندا اس دن، اور روند کر دکھایا کہ ان سب جھوٹی عزتوں کو میں اپنے پاؤں تلے روندتا ہوں. ہاں نیکیاں دیکھو، اعلیٰ اخلاق دیکھو، اس سے انکار نہیں ہے کہ بعض دفعہ بعض قوموں کو دیر تک ذلیل رکھا جائے تو ان میں بعض دفعہ بد عادتیں راہ پا جاتی ہیں. ایسے موقع پر بعض دفعہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایسے خاندان جن کے اندر شریفانہ روایتیں ہوں بعض غلط روایتوں والے خاندانوں سے بیاہ شادی کے تعلقات استوار کریں، کیونکہ وہ عادتوں کے خلاف ان کے دل میں ایک تردد پایا جاتا ہے، ایک قسم کا احتجاج پایا جاتا ہے. یہ بالکل اور روح ہے. اس کا تعلق در حقیقت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے ہے. جو عادتیں تقوی کے خلاف کسی خاندان میں پائی جائیں ان کا در حقیقت ذات پات سے تعلق ہی نہیں ہے. جہالت کی بات یہ ہے کہ ذات پات کے حوالے سے بری عادتیں دکھائی دے جاتی ہیں اور اپنی ذات کے حوالے سے وہ عادتیں نہیں دکھائی دیتی. میں نے ایسے مغل دیکھے ہیں جو بڑے ہی کمینے ہیں، کنجوس، ذلیل، مہمان نواز نہیں، چغلیاں کرنے والے، آپس میں بیٹھ کے گھٹیاں باتیں کرنے والے. اور ایسے سید بھی دیکھے ہیں پاکستان میں خصوصیت سے جو چوروں کے سربراہ ہیں، رسہ گیر ہیں، ہر قسم کی بدیاں ان میں ہیں. اور ابھی سیدی کی شان قائم ہے. سب تقوی ہاتھ سے جاتا رہا لیکن سرداری ہاتھ سے نہ گئی، رسی جل گئی پر بل نہ گیا. ایسے لوگوں سے لوگ شادیاں کر لیتے ہیں کہ سید ہے. جہالت کی حد ہے. سید القوم کی ہدایت کے خلاف عزتوں کے معیار بناؤ گے تو تمہیں کہاں عزتیں نصیب ہوں گی. اس لیے رشتے ناطے کے وقت ہرگز یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ کوئی کون ہے. اگر کوئی صاحب فہم و حکمت ہے، اگر وہ اس کی ذات جلحا بھی ہے، تو تمہارا یہ اعتراض اٹھ گیا کہ جلحوں میں شادی اس لیے نہیں کرنی کہ وہ بے وقوف ہیں. بہت سے جلحے ایسے ہیں جن کو خدا نے علم و فراست سے مزین فرمایا ہے، وہ حکمت میں بہت سی اعلیٰ قوموں سے بہت آگے نکل چکے ہیں، اور جماعت احمدیہ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. بہت سے بظاہر کمین لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تقوی میں اتنی ترقی کی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابہ میں ان کا شمار ہوا. بس تقوی کو ہمیشہ پیش نظر رکھو اور عزتوں کے جھوٹے معیار کو اڑا دو اور فنا کر دو. میرے سامنے ایک معزز راجپوت بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ راجپوتوں میں یہ بات ابھی تک بڑی شدت سے چل رہی ہے. کئی رشتے میں تجویز کرتا ہوں اور جب راجپوت ہو تو اس کے چہرے پر عجیب قسم کی ایک مسکراہٹ آتی ہے کہ حضور آپ کو علم ہے نا کہ ہم راجپوت ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ نہیں، مجھے علم نہیں تھا، میں سمجھتا تھا آپ مسلمان ہیں.
رسول اللہ کے غلام ہیں، کیا پتا تھا کہ آپ راجوں کے غلام ہیں؟ تو یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، انہیں رفتہ رفتہ عقل و حکمت کے ساتھ اپنی تہذیبی تعلقات سے فنا کر دینا ہو، نابود کر دینا ہوگا۔ اچھے اور شریف لوگ دیکھیں، نیک مزاج لوگ دیکھیں، اس سے آپ کی بچیوں کو امن نصیب ہوگا، آپ کی بچیوں کی عزت اور وقار قائم ہوں گے۔ مجھے جرمنی سے خط آیا کہ فلاں لوگ بڑے اچھے ہمیں لگتے تھے، بہت ہی پیارا مزاج تھا، جب میں نے پتہ کیا کہ نیک ہیں تو پتہ لگا بہت ہی نیک خاندان ہے۔ کہتے ہیں ہماری بے وقوفی یہ بات سن کر لڑکی دے بیٹھے، اب پتہ لگا وہ نائی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر مغل کمینے ہوتے تو بڑے شوق سے دے دیتے، نائی شریف ہیں تو ان کو لڑکی دینا ایک ظلم ہو گیا ہے۔ میں نے ان کو کہا بہت اچھا کیا آپ نے، اس غلطی پر پچھتائیں نہیں، ورنہ اب لڑکی تو دوبارہ آپ کے ہاتھ نہیں آتی، مگر آپ کی عزت اور وقار ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ وہ عزت اور وقار جو مومن کی شان ہے وہ باقی نہیں رہیں گے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جھوٹی قدروں کو پاؤں تلے روند ڈالا ہے، ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا، کیوں اپنی ذات میں ان کو زندہ کر کے اپنی موت کے سامان کرتے ہیں؟